الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ البقرہ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں گائے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کو گائے والی صورت اس لیے کہا گیا ہے کہ آگے بنی اسرائیل کے متعلق تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ ایک کسی نے ناحق قتل کیا تھا، پھر حکم ہوا تھا ایک گائے ہے جنگل میں، اسے پکڑو، اسے ذبح کرو، اس کا گوشت ایک ٹکڑا الگ ہو جائے گا، وہ ٹکڑا اس جو مقتول ہے اسے مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ کس نے قتل کیا تھا۔ یعنی اس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، تو اس گائے کے تذکرے کی نسبت سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، گائے والی صورت، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی صورت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی سر بین اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز کی باتیں ہیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ اللہ خود جانتا ہے، یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ امت کو ان رازوں سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ جتنی بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حا میم، عین سین قاف، نون قاف وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی حروف مقطعات اکثر صورتوں کی ابتدا میں آ رہے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے راز کی باتیں ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ کچھ مفسرین نے اپنی محبت ذوق کے طور پہ ان سے کچھ مفہوم اور کچھ مراد لیے ہیں، وہ حتمی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اور اس کی حقیقت ہے کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یہ کوئی خاص راز کی باتیں تھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عام مفہوم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب کی قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی کائنات کی کتاب پڑھیں گے نا، کسی کی لکھی ہوئی، ایک بندہ کتاب کوئی بھی لکھتا ہے، وہ بار بار اس کی تصحیح کے لیے پڑھتا ہے، خود علماء سے پڑھواتا ہے، کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کئی غلطیاں آتی ہیں انہیں صحیح کرتا ہے، بار بار پڑھنے کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری یہ کتاب ٹھیک ہے، پھر جب وہ کتاب کو شائع کرتا ہے، اس سے پہلے پھر آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں۔ یعنی ہزارہ بار پڑھنے کے باوجود بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں، پھر بھی اس پر یقین نہیں ہوتا۔ ہر کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی غلطی تو ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں آگاہ کریں، ہم اسے ٹھیک کریں گے۔ واحد کائنات کے اندر یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو اس میں تھوڑا سا شک کرے گا نا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک یہ کتاب ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی نا، ان میں تحریف ہو گئی، وہ بدل گئی، ان کے اندر تبدیلی کر دی لوگوں نے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا کوئی مفہوم ممبر پہ بیٹھ کے مفہوم غلط بیان کر دے، یہ ممکن ہے، ان کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، فرمائے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔
متقین لوگوں کو راہ راست پہ چلاتی ہے، متقین لوگوں کے لیے فائدہ، حالانکہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ایک جگہ پہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر بندے کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، رہنمائی زندگی کے اصول ہر انسان کو دیتی ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اسے نام ماننے والے لوگوں نے پڑھ کر بھی اس سے اصول لے کر اپنی زندگی کو بہتر کیا، صرف دنیاوی زندگی کو۔ کاش کہ ہم مسلمان بھی کبھی اپنے اس کلام قرآن پاک سے زندگی کو تلاش کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے مرنے کے بعد وہ ہوتا ہے نا، قرآن پاک بعض اوقات رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، موت کو ہم نے اس سے تلاش کیا، زندگی کو کبھی تلاش نہ کیا، حالانکہ یہ زندگی جینے کے اصول بتا رہی ہے، کیسے جینا ہے تم نے۔ کاش کہ ہم جینے کے چند ایک اصول اس سے لے لیتے، ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہوتی، آخرت تو پھر کمال تھی نا۔ ہم بھول گئے، ہم نے اپنی زندگی لی معاشرے سے، مغربی نظام سے ہم نے زندگی لی کہ وہ اس طرح جیتے ہیں، فلاں فلاں ہے وہاں پہ، اس طرح جئیں۔ قرآن پاک سے کبھی بھی ہم نے جینے کا طریقہ نہیں لیا۔ تو فرمایا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین لوگ کون ہیں؟ متقین پرہیزگار، وہ پرہیزگار، یعنی عام طور پہ جو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے نا، لغوی اعتبار سے متقی کہتے ہیں جعل النفس فی وقایتی مما یخاف، فرمایا کہ اپنے نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھنا جس سے یعنی کہ اندیشہ ہو، خوف ہو، جس عمل سے کوئی خوف ہو، خطرہ ہو کہ نقصان ہوگا، ایسے ہر عمل سے اپنے نفس کو محفوظ رکھنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور عام مفہوم جو محققین، علماء، مفسرین بیان فرماتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حکم فرمایا کہ یہاں جانا ہے وہاں جاتا ہے، ہمیشہ نظر آتا ہے، اور جہاں پہ منع کیا ہے وہاں کبھی بھی نظر نہیں آتا، اس انسان کو متقی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے وہ احکام جن پر عمل کرنا ہے وہ ہمیشہ عمل کرتا ہے، جن سے منع کیا گیا اس سے رک جاتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اللہ کے خوف میں کچھ اعمال کو ترک کر دینا منع کردہ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان اعمال پر عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اسے متقی کہتے ہیں۔ جب انسان پرہیزگاری کی کوشش کرے گا، پھر قرآن کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کا یہ کلام اس کے لیے ہدایت ہوگا، وہ انسان راہ راست پہ چل رہا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، یعنی کچھ دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لائے۔ مثال کے طور پہ وہ ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ یعنی غیب وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی حواس خمسہ سے محسوس نہ کر سکے۔ حواس خمسہ ہیں زبان، آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ۔ انسان نے ہاتھ کے ذریعے، آنکھیں بند تھی، ہاتھ کے ذریعے چھوا، یہ پتہ چل گیا کوئی کتاب ہے، یہ اوراق ہیں اس کے، دیکھنے کے بغیر بھی اس کا نقشہ، اس کے اوراق دماغ کے اندر ان کا علم آ جاتا ہے۔ اب یہ غیب نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز ہے دیکھنے سے، اب انسان، میں آپ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے چہروں کا نقشہ میرے دماغ میں فٹ ہو رہا ہے، آپ لوگ غیب نہیں ہیں۔ کان کے ذریعے آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میری آواز غیب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے شکل و صورت نظر آ رہی ہے، اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے، اس کو انگلی لگا کے زبان پہ لگایا، ذائقہ دماغ کی تختی پہ آ جاتا ہے سامنے کہ یہ ذائقہ ہے اس کا، سونگھنے سے علم آ جاتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں، ان سے کوئی چیز ایسی ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ حواس خمسہ سے محسوس ہو سکے، اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی ذات ہے، وہ نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ عقل کے ذریعے اس کے بارے سوچ سکتے ہیں۔ فرشتے ہیں، نہ انہیں ہم نے دیکھا، نہ عقل کے ذریعے فرشتوں کے بارے سوچ سکتے ہیں۔ جنت و جہنم ہے، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ عقل کے ذریعے ان کے بارے سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی ہول نہ کیا ہے، صرف سنا ہے، نہ دیکھا، نہ ان کے بارے کچھ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہیں غیب کی چیزیں، ان پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، پھر بھی ایمان لے آئے،
یہ ایمان بالغیب، یعنی آگے یہ متقین کی تعریف، متقین لوگ کون ہیں، ان کی کیا کیا شرائط ہیں وہ بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے متقین کے لیے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، قیامت کے دن پر۔ حالانکہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز دیکھی نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی سے سنا، ایمان لے آئے، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ متقین کی پہلی علامت ایمان بالغیب۔ دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جہاں کہیں بھی آیا نا نماز قائم کرنے کا حکم آیا، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل فرائض و واجبات کو سمجھتے ہوئے صحیح انداز میں نماز کو پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ بلکہ اس قدر خلوص ہو، فرمایا کہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھ گویا کہ تیرا رب، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس قدر خلوص کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے سامنے عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں ممکن کہ اتنا خلوص ہو، اتنا مگن ہو کہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کم از کم فإنہ یراک، یہ سمجھ کہ بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یقین ہوگا، تو نماز کے اندر خلوص ہوگا، نماز کے اندر چاہت ہوگی، نماز کے اندر ایک لگن ہوگی، نماز انسان خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، تمام ارکان کو مد نظر رکھ کے نماز پڑھے گا۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، قائم وہ ہوتی ہے جو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں رزق عطا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا نا، جو نعمتیں عطا کی، اس میں سے خرچ کرنا، یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے مراد وہ مال ہی ہو، اگرچہ مال بھی مراد ہے اس سے۔ جس بندے کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ سخی ہے، اسے سخی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ سخی ہے۔ کسی کے پاس وقت ہے، مال نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، وہ وقت دے رہا ہے دین کو سننے میں، دین کو پھیلانے میں، وہ سخی ہے۔ وقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اسے بھی رزق کہا جاتا ہے وقت کو۔ اسی طرح کسی کے پاس علم ہے، دولت نہیں ہے، وہ علم اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی سخی ہے۔ علم بھی ایک رزق ہے، علم بھی اللہ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے۔ کسی کے پاس اولاد ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ اولاد کو دین کی راہ پہ لگا دیتا ہے، وہ بھی سخی ہے، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ رزق نعمت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو جس بندے کے پاس جو ہے نا، وہ اس چیز کو دین کی طرف لگا دے، وہ سخی کہلائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم کس طرح سخی بنیں گے، قیامت کے دن ہم سخیوں کی صف میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بھائی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں نا، وقت نکالیں۔ مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وقت دیں دین کے لیے، مسجد میں دین کی باتیں سنیں، جو سنیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ قیامت کے دن اس وجہ سے سخیوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اس کے ہر حرف پر عمل کرنا اور ایمان لانا یہ فرض عین ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا صحیفے نازل کر دیے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا یہ بھی لازم و ضروری ہے اور متقین کی علامت ہے۔ اچھا، اس دور کے اندر جو تورات، انجیل، زبور ہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے، بدل چکی ہے۔ اہل کتاب کی جس طرح کہ ایک مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ساتھی چند ایک دن پہلے سوال کر رہے تھے، بھئی اہل کتاب مسیح طبقہ ہے، وہ اہل کتاب ہے، کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، پر اس وقت جو کتابیں ہیں نا، پچھلی تورات، زبور، انجیل ہمارے پاس موجود ہیں، آپ انہیں پڑھ کے دیکھیں، ان کے اندر بالکل تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر شرک لکھا ہوا ہے سارا، انہی لوگوں کا لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ انہی کتابوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور لہٰذا یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی ہو بہو انہی پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے اندر رد و بدل ہو چکا اور شرک لکھا گیا، جو ان پہ عمل کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں۔
لہٰذا موجودہ دور کے یہود و نصارہ مسیح طبقے کے ساتھ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، دراصل یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر ہماری زندگی کے ہر لمحے کے بارے ہم سے پوچھا جانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں فرمایا کہ جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک کی تعریف کی، فرمایا یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پھر متقین کے لیے۔ آگے متقین کی علامتیں نشانیاں بیان کی، فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ دیکھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول، فرشتے، جنت، جہنم، قیامت کا دن دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی علامت۔ دوسرے یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ وہ اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ سیاست میں اعلیٰ مقام لے گئے، وہ تجارت میں اعلیٰ مقام لے گئے، ان کے پاس بڑی دولت تھی، ظاہری شہرت تھی، ظاہری عزت تھی، کچھ تھا یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست میں آگے نکل جائیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت میں آگے نکل جائیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ان احکام پر عمل کرتا ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، وہ بیچارہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی فرمایا دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ حقیقت کامیابی ہے، اور کامیابی بھی وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، جو خالق و مالک ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جسے وہ کامیابی کہے گا، دراصل وہ کامیابی ہوگی، نہ کہ وہ کامیابی ہوگی جو ہم لوگ کامیابی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔